إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اس میں کوئی ہوتا نہیں ہے کیا؟ ہو گیا اسپیکر سیٹ؟ اچھا جی. آن لائن جو کل سوال کیا گیا تھا، جو بتانا چاہ رہے تھے کہ 3 طرح کی جو احادیث آتی ہیں موحدین کے بارے میں، اس کے بارے میں اگر کوئی بتانا چاہے جو کل ہاتھ ریز کر رہے تھے وہ دوبارہ آ جائیں. ہمیں اسپیکرز بھی چیک کرنے ہیں. یہ نیچے کیسے ہوتا ہے؟ یہ چیز یہ نیچے نہیں ہو رہا، نہیں آ رہا نا. صحیح ہے، صحیح، یہاں سے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی. آپ نے 3 طرح کی حدیث بتائی تھی سر. پہلی حدیث کا مطلب یہ تھا کہ جو شخص مطلب مفہوم ہے وہ یہ کہ جو شخص جس نے کلمہ پڑھ لیا تو وہ جنت میں جائے گا، تو اس کے پر آگ حرام ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ. اور دوسری طرح کی احادیث ہوتی ہیں کہ جو جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جس شخص نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا دوسری. اور تیسری طرح کی احادیث ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو شخص کلمہ پڑھ لے وہ اپنی جو اس نے اعمال کیے ہیں ان کے حساب سے سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جائے گا. 3 کیٹیگریز ہیں احادیث کی. تو پہلی میری ان کے اندر تدبیر جو آپ نے بتائی تھی وہ اس طرح سے کچھ مجھے سمجھ آیا تھا کہ ابھی تھوڑی کم ہے آواز. اچھا بسم اللہ. جی آپ جاری رکھیے، آواز آ رہی ہے آپ کی. جی اچھا. اس میں یہ ہے کہ ایک بات تو یہ ہے کہ جس شخص نے کلمہ توحید پڑھا اور دل سے پڑھا، اتنی گہرائی سے پڑھا کہ اس کا ایمان بہت مضبوط ہے، تو اس کی جو کیفیت ہے، تو اس کی جو صغیرہ گناہ ہے وہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو معاف کر کے اس کو ڈائریکٹ بغیر جنت میں کسی بھی طرح کا ایکسپوجر کے بغیر وہ جنت میں ڈائریکٹ جا سکتا ہے. ایک یہ ہے. اچھا کچھ لوگ، ایک شخص ہے جس نے کلمہ بہت دل سے پڑھا ہے، اسے انڈرسٹینڈ کیا ہے، اس پہ بلیو کرتا ہے، لیکن اس کے اعمال اتنے وہ ہیں ڈسٹربڈ ہیں، یعنی اس میں غلط اعمال کی اتنی ملاوٹ ہے، یعنی کہ کبیرہ گناہ بھی ہیں اور جس بھی طرح کے ہیں، اور یا صغیرہ گناہوں پر اصرار اتنا ہے
کہ وہ گناہ اس کے ایمان پہ افیکٹ کر رہے ہیں، یعنی اس کے ایمان کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، توحید کو ڈیفیکٹو بنا رہے ہیں جی، توحید میں نقص پیدا کر رہے ہیں جی. جی توحید میں نقص پیدا کر رہے ہیں، تو اس صورت میں اس کی توحید کا جو نقص ہے اس کو کریکٹ کر کے اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک کر کے اور جہنم سے گزار کر پھر جنت میں الٹیمیٹلی لے جائیں گے. تیسری کیٹیگری وہ ہے جنہوں نے سوچ کے سمجھ کے پڑھا ہی نہیں کلمہ، اور وہ صرف دوسروں کو دیکھ کے وہ یہ چیز کرتے چلے جا رہے ہیں اور ان کے اعمال بھی خلط ملط ہے. تو ان کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ فتنے میں مبتلا ہوں گے، قبر کی بھی اور آخرت کی بھی، کیونکہ وہ جب ان سے پوچھیں گے قبر میں، جب وہ پوچھیں گے منکر نکیر کہ تم لوگوں نے کیا کہا، تو وہ کہیں گے کہ ہم نے تو وہی کہا جو ہم نے دوسروں کو سنتے ہوئے سنا تھا. تو ایسے لوگوں کا معاملہ جو ہے وہ کافی مطلب ڈسٹرب، یعنی منافقین کی کیٹیگری میں نہ جائیں، یا یہ کہ بہرحال ان کا معاملہ ڈفرینٹ ہے. جو سچے دل سے جنہوں نے پڑھا ہے ان میں دو کیٹیگریز ہیں کہ جو کہ ایک ڈائریکٹ جائیں گے جن کا اسٹرانگ ہے اور ان کے اعمال نے ان کے ایمان میں ڈیفیکٹ نہیں کیا یعنی توحید میں. دوسرے وہ ہیں جن کے اعمال تو صحیح تھے، اعمال تو خراب تھے لیکن ایمان بہت کنفرم، مطلب ان کو یقین تھا، لیکن وہ گزر کے جائیں گے. اور تیسری کیٹیگری جو ہے وہ پھر پرابلمٹک ہے کافی. ٹھیک ہے، زادک اللہ نورا وعلما. کل ہم حدیث کے ایک پوائنٹ پہ رکے تھے اور وہ یہ تھا کہ بات چل رہی تھی حسین بن عبد الرحمن اور سعید بن جبیر. سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے پوچھا تھا کہ کل رات کس نے جو ہے وہ تارا ٹوٹتے ہوئے یا گرتے ہوئے دیکھا؟ تو حسین رحمہ اللہ نے فرمایا میں نے، اور میں جو ہے وہ اس وقت نماز میں نہیں تھا لیکن مجھے ڈس لیا گیا تھا. تو انہوں نے پوچھا پھر کیا کیا آپ نے؟ تو حسین نے جواب دیا کہ میں نے رقیہ طلب کیا، یعنی رقیہ کروایا یا خود کیا، دونوں معنی ہو سکتے ہیں. تو سعید بن جبیر نے پوچھا کہ آپ کو یہ کیا دلیل ہے آپ کی اس بات کی، آپ نے یہ جو عمل کیا اس کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ حدیث جو ہمیں امام شعبی نے سے ملی ہے، جنہوں نے بریدہ سے حدیث سنی ہے، اور بریدہ نے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ حدیث سنی ہے، اور وہ حدیث یہ تھی کہ کوئی رقیہ اتنا فائدہ مند نہیں ہے جتنا فائدہ جو ہے وہ نظر بد لگ جانے اور زہریل جانور کے ڈس لینے کی وجہ سے ہے. تو اس حدیث پر میں نے عمل کیا. تو سعید بن جبیر نے کہا کہ بہت اچھا کیا جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سنی اور اس پر عمل کیا. لیکن اب آگے سے بات شروع ہوتی ہے یہاں، ولیکن یہاں تک ہم پڑھ چکے تھے، اور اس پہ ہم نے پھر یہ بھی بات ذکر کی تھی کہ نظر لگ جانا یہ برحق ہے، یعنی کوئی بھی مصیبت تکلیف کا آ جانا یہ اس کے کچھ مادی اسباب بھی ہوتے ہیں اور کچھ غیر مادی اسباب بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کچھ مٹیریل کازز بھی ہوتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ نان مٹیریل کازز بھی ہوتے ہیں. تو یہ نظر بد کا لگ جانا، یہ نظر بد ایک سبب ہے جس کی وجہ سے کسی شخص کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، اور یہ غیر مادی سبب ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کے اسباب اس دنیا میں رکھے ہیں، اور نظر بد جو ہے وہ اکثر لوگوں کو موت یعنی قبروں میں جا لے پہنچتی ہے نظر بد. تو لہٰذا ہم نے یہ بھی کل ذکر کیا تھا کہ نظر بد جو ہے وہ برحق ہے، اور اکثر جو لوگوں کو پریشانیاں اور موت آتی ہیں وہ نظر بد کی وجہ سے آتی ہیں. اور اگر تقدیر کا عمل دخل نہ ہوتا، یعنی ایسا نہ ہوتا کہ ہر چیز اللہ کی تقدیر سے واقع ہونے والی ہے، تو نظر بد ہی مین فیکٹر ہوتا کسی بھی چیز، کسی بھی تکلیف آ جانے کا. لیکن چونکہ اللہ کی تقدیر سے ہی ہر چیز ہوتی ہے، تو یعنی اللہ کی تقدیر سے ہی ہر چیز ہوتی ہے. پھر ہم نے نظر بد کا علاج جو ہے وہ معوذتین اور سورہ اخلاص کا یہ ذکر کیا تھا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ رقیہ اور بہترین دم ہے، اور اس کے علاوہ پورا قرآن بھی دم ہے اگر جس کو نظر بد لگ جائے. البتہ سوال یہ کیا گیا تھا کل کہ اگر نظر بد لگ جائے، یعنی اگر کوئی شخص بیمار ہے تو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کو نظر بد لگی ہے یا نہیں، یعنی نظر لگی ہے یا نہیں، کیا یہ نظر کی وجہ سے ہوا ہے؟ تو اس پہ ہم
مطلب اگر آپ کو کسی پہ ایک غالب گمان ہوتا ہے کہ فلاں شخص کی وجہ سے میں گیا تھا فلاں جگہ تو فلاں شخص نے ایسے کلمات کہے تھے جس کی وجہ سے میرا گمان ہے کہ اس کی وجہ سے نظر بد لگ گئی، تو پھر اگر پتہ چل جائے کہ اور پھر تحقیق کرنے پہ اگر اس شخص سے پوچھا جائے کہ آپ نے اس طرح کے کلمات کہے تھے یعنی جس پر نظر بد لگی ہے، تو اگر وہ اقرار کر لے تو پھر اس سے استغسال کروایا جاتا ہے. استغسال میں نے کل بتایا تھا ایک خاص طریقہ ہے غسل کروانے کا، یعنی ہاتھ اور پاؤں اور تہبند سے، یعنی جو نظر لگانے والا ہے اس کے ہاتھ کونیوں تک اور پاؤں اور تہبند سے جو ہے وہ یعنی اس کے دھلوائے جائیں، اور وہ جو پانی جو بچ رہا ہے وہ جمع کر لیا. ٹھیک ہے، پوچھا جا رہا ہے آپ کی کلاس پہلے کیسے لوگ عربی کی کتاب کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا بتایا نہیں کیا تھا آپ لوگوں کو؟ نہیں بتایا کیا تھا؟ اچھا چلے، نہیں بتایا گیا تھا تو میں آپ کے سامنے ہوں، اب پتہ چل گیا آپ لوگوں کو، تو لہٰذا آپ ساری کلاسز لیا کریں، کوئی پیریڈ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. انشاءاللہ اس پہ بھی دیکھ لیں گے کہ کیوں یہ نوٹس نہیں دیا گیا آپ لوگوں کو. نہیں میرے علم میں نہیں. شیخ نظام نہیں آ رہے تھے تو ان کی جگہ جو ہے میں آج پڑھا رہا ہوں. چلیں آگے چلتے ہیں. ولیکن سعید بن جبیر فرماتا ہے لیکن حدثنا ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس سے جو ہمیں روایت ملتی ہے وہ روایت کس کی تھی جو حسین بن عبد الرحمن سے فرما رہے ہیں؟ وہ روایت کس کی طرف سے تھی؟ بریدہ کی طرف سے. ٹھیک ہے، یعنی جو صحابی جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا. اور جو سعید بن جبیر فرما رہے ہیں وہ ابن عباس کی روایت آگے ذکر کر رہے ہیں. ابن عباس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سنا. تو سعید بن جبیر فرما رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نے یہ جو عمل کیا، لیکن میں نے تو یہ حدیث سنی ہے جس سے مجھے یہ پتا چل رہا ہے کہ دم نہیں کروانا چاہیے، یہ زیادہ اولا اور افضل ہے، بلکہ خود کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ پس منظر ہے، یہ بیک گراؤنڈ ہے. یہ جو لاکن فرمایا نا انہوں نے سعید بن جبیر نے، لیکن میں نے تو یہ حدیث سنی ہے، اور اس حدیث میں ایک پارٹ ایسا ہے جو کہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ رقیہ خود کرنا چاہیے، کسی سے کروانا نہیں چاہیے. جائز ہے لیکن افضل یہ ہے کہ خود کیا جائے. آگے ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ اور واضح ہوگا. عرضت علی الامم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھ پر امتیں پیش کی گئیں، امتیں یعنی ایک سے زیادہ امتیں پیش کی گئیں. فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعہ الرحت، تو میں نے کسی نبی کو دیکھا اور اس کے ساتھ ایک جماعت. رحت کہتے ہیں 10 سے کم کی لوگوں پر مشتمل جماعت ہو اس کو رحت کہتے ہیں. تو میں نے ایسا نبی دیکھا جس کے ساتھ جو ہے وہ یعنی جن کے متبعین 10 سے کم لوگ تھے. والنبی ومعه الرجل،
वरजुलान, और मैंने ऐसे नबी भी देखा, ये नहीं है नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, मैंने ऐसा भी नबी देखा जिनके साथ एक या दो आदमी थे, यानी इनके मुत्तबईन सिर्फ एक या दो थे को मानने वाले। वन्नबी लैसा मअहु अहद, और मैंने ऐसा नबी भी देखा जिनके साथ कोई एक भी नहीं था, यानी कोई एक इनका फॉलोवर नहीं था। सुभान अल्लाह। इस रुफ़िअ अली सवादुन सवादुन, हत्ता कि मैं देखता हूं कि एक अचानक मुझे मेरी तरफ एक सवाद कहते हैं ब्लैक, यानी एक जम्मे गफीर, यानी ब्लैकिश इसलिए कहा क्योंकि चूंकि जब लोगों की तादाद ज्यादा होती है तो उनके सर के बाल दिखाई देते हैं, तो यानी ये इस मतलब ये है इसका। तो मैंने बहुत सारे लोग देखे, इस एक बड़ी जमात देखी, फज़नन्तु अन्नहुम उम्मती, तो नबी ने फरमाया कि मैं समझा कि शायद ये मेरी उम्मत है। फ़क़ील अली, तो मुझसे कहा गया ये हाज़ा मूसा व कौमुहु, ये मूसा अलैहिस्सलाम और इनकी कौम है। फ़नज़रतु, तो मैंने देखा, फ़इज़ा हुवा सवादुन अज़ीम, इससे भी बड़ी एक जमात लोगों की, यानी मूसा अलैहिस्सलाम से भी बड़ी जमात। फ़क़ील अली, तो मुझसे कहा गया हाज़ा उम्मतुक, हाज़िही उम्मतुक, ये आपकी उम्मत है। वमाहुम सबऊना, और इस उम्मत में 70,000 लोग ऐसे हैं, यदखुलून अल जन्नता, जो जन्नत में दाखिल होंगे, बगैर हिसाबिन वला अजाब, 70,000 लोग वो हैं जो बगैर हिसाब और अजाब के जन्नत में दाखिल होंगे। कौन है ये 70 जी? रहत, ऐसी जमात को कहते हैं जिसमें 10 से कम अफराद हों। तो यानी 70,000 लोग वो कौन है वो लोग जो बगैर हिसाब और अजाब के, यानी अजाब उनको होगा ही नहीं, अजाब उनको होगा ही नहीं, डायरेक्टली वो जन्नत में दाखिल होंगे। और रही बात हिसाब की, तो हिसाब दो तरीके का होता है, एक हिसाब अर्ज होता है, यानी सिर्फ पेशी होती है कि अल्लाह ताला कहे कि तूने ये नहीं किया था, तूने ये फला काम नहीं किया था, फला दिन ये काम नहीं किया था, बंदा इकरार करता चला जाएगा, अल्लाह ताला उसे माफ कर देगा। तो ये आसान हिसाब है, ये एक पेशी है, अल्लाह के आगे हर किसी को पेश होना है, कोई इससे बच के नहीं जा सकता। तो ये आसान हिसाब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, अल्लाह मेरा आसान हिसाब लेना। यानी उसमें होगा ये कि अल्लाह ताला गुनाह गिनवाएगा, बंदा इकरार करता चला जाएगा आजिज़ी के साथ, और अल्लाह ताला उसको माफ कर देगा और डायरेक्ट जन्नत में दाखिल कर देगा। लेकिन एक हिसाब ऐसा है जिसमें मुनाक़शा होगा, अल्लाह ताला पूछेगा बंदे तूने गुनाह किया था, ये बंदा कहेगा हाँ जी हाँ किया था, अल्लाह फिर पूछेगा क्यों किया था। तो जब अल्लाह ताला ये पूछ ले क्यों किया था, तो उस बंदे के पास उसका कोई जवाब नहीं होगा और वो हलाक हो जाएगा। तो अल्लाह ताला हमें इस मुश्किल हिसाब से बचाए और आसान हिसाब हमारा ले। तो बगैर हिसाब का मतलब ये है पेश हर किसी को होना है। इसी तरह जहन्नुम पे वारिद हर किसी को होना है, जैसे कुरान की आयत भी है ना कि हर शख्स ने जहन्नुम पर वारिद होना है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि वो जो पुल सिरात है उस पर, यानी जहन्नुम के ऊपर से हर किसी को गुजरना है, चाहे वो जन्नती ही क्यों ना हो, कितना बड़ा ही जन्नती क्यों ना हो, वो जहन्नुम से होते हुए गुजरेगा। सुम्मा नहज़ा, अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा के खड़े हो गए कि 70,000 लोग मेरी उम्मत के ऐसे हैं। सुम्मा नहज़ा, अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए, बताया नहीं आगे। फदखल मंजिलहु, नबी अलैहिस्सलाम अपनी जगह यानी अपने घर दाखिल हो गए। फखाज़ अन्नासु फी उलाइक, तो लोग डिस्कशन करने लगे, आपस में एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं कौन है ये लोग, फी उलाइक, इन 70,000 के बारे में कौन हो सकते हैं। अब ये देखिए इल्मी डिस्कशन हो रही है, एकेडमिक डिस्कशंस हो रही हैं सहाबा के माबैन, उस जगह जहां पे नबी अलैहिस्सलाम ने कोई वहां वजाहत नहीं की। ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम ने एक हुक्म बता दिया 70,000 लोग ऐसे हैं। अब सहाबा डिस्कशन कर रहे हैं, क्या फ़क़ाल बाज़ुहुम, बाज़ सहाबा ने कहा फ़लअल्लहुमुल लज़ीना सहिबु रसूलल्लाह, के शायद वो लोग वो होंगे जो जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की सोहबत इख्तियार की होगी, यानी नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा। वक़ाल बाज़ुहुम, बाज़ ने कहा शायद कि ये लोग वो लोग होंगे जो इस्लाम पर पैदा हुए हो।
فلم یشرکوا باللہ شیئا، کبھی انہوں نے شرک کیا ہی نہ ہو بچپن سے، شاید یہ وہ لوگ ہوں گے. وذکروا اشیاء، اور مختلف صحابہ نے اس ڈسکشن میں اپنے اپنے موقف رکھے. ٹھیک ہے، یہ ایک ڈسکشن ہو رہی ہے، یہ ایک اجتہاد ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہمیں ایک بات تو یہ پتا چلی کہ اجتہاد وہاں ہوتا ہے جہاں پہ نص موجود نہیں ہوتی. کیا مطلب ہے اس کا؟ نص کا مطلب قرآن یا حدیث. قرآن یا حدیث کی صراحت جہاں موجود نہ ہو، اجتہاد وہاں ہوتا ہے. اصول ہے، اصول فقہ کا، کہ لا اجتہاد فی مورد النص، نص جہاں وارد ہو جائے وہاں اجتہاد نہیں ہوا کرتا. تو لہٰذا اب مجھے بتائے، کیا آج کل کے زمانے میں عورت پردہ کرے یا نہ کرے اس پر کوئی اجتہاد ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ نص صراحتاً موجود ہے. کیا داڑھی رکھنی ہے نہیں رکھنی اس پہ کوئی اجتہاد ہو سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ نص موجود ہے. کیا سود حلال ہے حرام ہے اس پر کوئی اجتہاد ہو سکتا ہے؟ کوئی آج اٹھ کے یہ کہے کہ نہیں جی سود جو ہے وہ آج کل کے بزنس ٹرانزیکشنز اور بزنس ڈیلنگز کے مطابق آج کل کے حساب سے اس کو لینا پڑے گا، مجبوری ہو گئی ہے لہٰذا یہ حلال ہو گیا آج کل کے زمانے میں، یا دینا حلال ہو گیا یا لینا حلال ہو گیا، جو توجیحات پیش کی جائے. اور یہ پھر آخر میں ذکر کیا جائے کہ یہ آج کے وقت کا بدلتا ہوا تقاضا ہے اجتہاد کا. تو کیا اجتہاد یہاں پہ ہوگا؟ نہیں. لہٰذا صحابہ نے بھی وہاں پہ اجتہاد کیا جہاں پہ ابھی تک نص موجود نہیں تھی کہ یہ 70,000 کون ہے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور بتا دیا 70,000 لوگ یہ ہیں جن میں یہ صفات پائی جاتی ہیں جو ہم آگے پڑھیں گے. پھر اس کے بعد صحابہ اجتہاد سے رک گئے. جب حدیث آ گئی تو بس ٹھیک ہے، یہ بات ہے. تو اجتہاد کا دروازہ جو ہے وہ وہاں کھولا ہوتا ہے جہاں پر نص موجود نہ ہو، یا نص کی اپلیکیشن میں اجتہاد ہوتا ہے. یعنی آج کل کے زمانے میں نص تو یعنی قرآن حدیث تو بائی ڈیفالٹ یہ تو دلیل ہے، موجود ہے، لیکن اس کو آج کے زمانے میں اس کی اپلیکیشن کس طریقے سے کرنی. مثال کے طور پر کڈنی ٹرانسپلانٹ حلال ہے یا نہیں ہے، کڈنی ڈونیشن، آرگن ڈونیشن حلال ہے یا نہیں ہے. تو اس متعلق نص موجود ہوگی لیکن اسپیسیفکلی کڈنی یا آرگن ڈونیشن کے متعلق نص موجود نہیں ہوگی. تو جہاں ایک قرآن حدیث موجود ہے میں اس کی اپلائی کروں ایک اسپیسیفک سچویشن میں، اس کو کہتے ہیں، اس کو بھی اجتہاد کہتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس کو اجتہاد نہیں کہیں گے جہاں پہ نص موجود ہے وہاں پہ کوئی آپ تبدیلی کریں، یہ اجتہاد نہیں ہے. اور یہ کون کریں گے جی اجتہاد؟ یہ مجتہد کریں گے جو کہ علم میں بہت زیادہ پختہ درجے کے ہوں. ہر ایرا گیرا اجتہاد نہیں کر سکتا. صحابہ اجتہاد کرنے لگے اور بعض نے اپنا موقف پیش کیا کہ شاید یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہوں گے یا شاید یہ اسلام پر پیدا ہوئے ہوں گے جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا ہوگا. فخرج علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا جا رہا ہے کہ اجتہاد کیا ہے؟ اجتہاد، اجتہاد، اجتہاد نہیں، اجتہاد جیم کے ساتھ. اجتہاد کیا ہے؟ اجتہاد میں نے یہی بتایا کہ قرآن حدیث کو کی اپلیکیشن جو ہے دور حاضر میں یا ہر دور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اور سلف کے منہج میں رہتے ہوئے قرآن حدیث کی اپلیکیشن، یہ اجتہاد ہے. اسی طرح کسی بھی معاملے میں شرعی رولنگ معلوم کرنا یہ اجتہاد ہے. نص کی سپیلنگ کیا ہے؟ نون صاد، نص. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکلے اور داخل ہوئے صحابہ پر جہاں پہ یہ گفتگو چل رہی تھی. فاخبروا، تو صحابہ نے خبر دی کہ ہم یہ باتیں کر رہے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع نہیں کیا تم کیوں اپنی طرف سے باتیں کر رہے ہو، نہیں یہ نہیں کہا، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ وضاحت کر دی کہ یہ کون 70,000 لوگ کون ہیں. تو فرمایا ہم الذین، یہ وہ لوگ ہیں جو جن میں 3 صفات پائی جاتی ہیں. انڈر لائن کریں، لا یسترقون ولا یکتوون ولا یتطیرون. یہ 3 صفات جس میں پائی جاتی ہوں وہ 70,000 لوگوں میں ہے. پہلے یہ اچھا میں نے جب شروع میں یہ حدیث پڑھی تھی تو مجھے ٹینشن ہو گئی تھی کہ 70,000 تو صحابہ میں ہی پورے ہو گئے ہوں گے.
تو ہم اور آپ کہاں ہیں؟ کسی کو ہو رہی ہے یہ ٹینشن؟ ہو رہی ہے کہ 70,000 تو صحابہ میں ہی پورے، 1,25,000 تو حجۃ الوداع میں تھے، پھر صحابہ کے بعد تابعین بہترین دور، پھر اس کے بعد تبع تابعین، تو ہم تو دور دور تک دکھائی نہیں دے رہے اس میں. تو ہمیں بھی تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے نا ہم بھی ان لوگوں میں داخل ہوں. تو ٹینشن ہو رہی ہے نا، تو اس ٹینشن کا حل بھی آپ کو انشاءاللہ بتا رہے ہیں. تو خوش ہو جائیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت لے لیجئے. مسند احمد میں روایت موجود ہے، میں نے اپنے رب سے دعا کی اللہ اس تعداد کو مزید بڑھا دے، تو اللہ تعالیٰ نے اس تعداد کو مزید بڑھا دیا، اور ہر ایک کے ساتھ 70,000 مزید لوگ اور ہوں گے. اب کر لیں 70,000 اسکوائر کیا آتا ہے، کیلکولیٹر میں کوئی کرے. 70,000 اسکوائر، ہر ایک کے ساتھ 70,000 مزید ہوں گے، تو 70,000 70,000 ملٹیپلائی بائی 70,000 49 واٹ. دیکھا ہمیں تعداد بھی، میں اصل میں کرانا اس لیے چاہ رہا تھا، ہمیں الفاظ بھی نہیں ہے، اتنی بڑی تعداد ہے. وہ کیا کہتے ہیں اس کو، 4 ارب 90 کروڑ. ٹھیک ہے، تو یہ بڑی ماشاءاللہ تعداد ہے. تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہم اس میں ان لوگوں میں سے ہوں گے. صرف امید ہی لگا کے نہیں بیٹھے ہوں گے، بلکہ آگے جو بتایا جا رہا ہے ان صفات کو اپنائیں گے. تو آگے کیا بتایا جا رہا ہے پڑھیں. ان میں پہلی صفت تو یہ ہوگی جو لا یسترقون، کہ وہ دم طلب نہیں کرتے ہوں گے. یعنی یہ کسی کو یہ نہیں کہتے ہوں گے مجھ پر دم کر دو. ٹھیک ہے، تو کیا دم کروانا جائز نہیں ہے؟ دم کرانا جائز ہے، افضل نہیں ہے. افضل نہیں ہے، مکروہ ہے، افضل نہیں ہے. ٹھیک ہے، جائز ہونا الگ چیز ہے، افضل ہونا الگ چیز ہے. افضل تو یہی ہے کہ خود دم کیا جائے، لیکن کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود دم کیا کرتے تھے. اچھا، اب یہ بھی روایت ملتی ہے کہ جبریل علیہ السلام آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کر لیا کرتے تھے. تو اس سے یہ پتا چلا کہ اگر یا تو آپ خود دم کر لیں، یا پھر آپ کے مطالبے کے بغیر کوئی آپ پر دم کر دے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے سوال نہیں کیا یہاں پہ کہ مجھے دم کر دیں. لیکن اگر آپ کسی کے پاس جا رہے ہیں اسپیشلی کہ مجھے دم کر دیں، تو پھر آپ ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، تو پہلا کام تو یہ کریں کہ اللہ پر اتنا بھروسہ ہو، آپ کی توحید اتنی مضبوط ہو کہ آپ خود دم کریں، کسی سے کروائے نہیں. تو یہ دم جو ہے وہ دیکھیں، دم کیا ہے، یہ ایک دعا ہے، دعا کا ایک خاص طریقہ ہے، جیسے کہ استخارہ ہے. دعا ہم کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی اپنی حاجت طلب کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کے، لیکن کچھ مواقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاص طریقہ دعا کا منقول ہے، جیسے کہ نماز استسقاء. نماز استسقاء کیا ہے، بارش کے لیے دعا کرنا، لیکن ایک خاص طریقے سے کرنا، جس میں کھلے میدان میں جا کے نماز پڑھی جائے اور خطبہ ہو، اور پھر مخصوص انداز سے جو ہے وہ اس طرح دعا مانگی جائے. ٹھیک ہے، یہ صلاۃ الاستسقاء ہے. تو اس میں کیا حاجت طلب کی جا رہی ہے کہ بارش. ایسے بھی دعا مانگ سکتے تھے عام طور پر جیسے ہم دعا مانگتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص طریقہ منقول ہے اس خاص طلب کے لیے. اسی طرح استخارہ ہے، تو استخارہ میں اللہ تعالیٰ سے ہم جو ہے وہ خیر طلب کر رہے ہیں دنیا اور آخرت کی کسی مخصوص معاملے میں، تو اس کا بھی ایک خاص طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا. اسی طرح اگر ہم پر کوئی تکلیف یا پریشانی یا بیماری یا نظر بد وغیرہ لگ جاتی ہے، تو اس کا بھی خاص طریقہ ہے دعا کا، اور وہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ کے ہاتھ میں پھونک دیا جائے، اس طرح کے لعاب جو ہے وہ ہلکا ہلکا سپٹ کیا جائے، اور اس کو پورے جسم پر یا جہاں پر تکلیف ہے وہاں پر اس کو مل لیا جائے. جیسے کہ سورہ اخلاص اور معوذتین 3 دفعہ پڑھ کے بستر پہ سونے سے پہلے یہ پڑھ کے آپ جو ہے وہ پورے جسم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے. یہ ہے دم. تو دم میں بتا یہ رہا تھا کہ دم اصل میں دم یا رقیہ یہ دعا ہی ہے. تو اب آپ کو اللہ پر اتنا بھروسہ ہونا چاہیے، اللہ سے اتنی امیدیں وابستہ ہونی چاہیے، اللہ پر اتنا ایمان اور توحید اتنی اچھی ہونی چاہیے آپ کی کہ غیر اللہ کا کہیں بھی بیچ میں واسطہ آئے نہ. اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں یا آپ میرے لیے
دم کر دیں. تو اب کیا ہو رہا ہے کہ آپ اللہ سے میرے لیے مانگ رہے ہیں, بیچ میں آپ آ گئے نا. اگرچہ یہاں پہ کوئی شرک نہیں ہو رہا, لیکن توحید کا کمال اور توحید کی پرفیکشن یہ ہے کہ غیر اللہ کا کوئی نام تک نہیں آئے بیچ میں. یہ توحید کی پرفیکشن ہے. تو لہذا دعا بھی اس نیت سے آپ دوسرے سے نہ کروائیں کہ یہ جو ہے فلاں شخص مولوی ہے اور فلاں شخص جو ہے وہ بڑا ہے, تو لہٰذا میں اس سے جو ہے, مطلب بعض لوگوں کی عادت آپ ہوتی, ایک سیکنڈ, بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ چلتے پھرتے ہر کنورسیشن میں اپنی یہ کہتے ہیں جی دعا کریجیے گا میرے لیے, جی آپ میرے لیے دعا کیجیے. مطلب کیا تمہارا کوئی ایمان, کوئی دین و مان نہیں ہے تمہارا کہ تم خود نہیں کر سکتے دعا؟ ہر بات میں آپ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہو, کسی جس سے ملتے ہو جی دعا کرنا, جی جی آپ بھی میرے لیے دعا کرنا, جی آپ بھی میرے لیے دعا کرنا. تو یہ توحید کے ایک کمال درجے پر نہیں ہے, اس کو اپنی دعا پر یقین ہی نہیں ہے اتنا, تبھی تو یہاں وہاں لوگوں سے کرائے پھرتا ہے. البتہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور دعا کرواتے, مجھے پتا ہے آپ کا اشکال شاید یہیں کہیں سے ہے, یہی ہے, میں اس کو واضح کر رہا ہوں, جی میں اس کو واضح کر رہا ہوں. تو جو صحابہ آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ بارش نہیں ہو رہی دعا کر دیجئے, اسی طرح جو ہے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عباس سے جو ہے وہ ان کو ایک ان سے دعا کروائی تھی بارش کے لیے. تو یہ کیا ہے پھر, یہ اصل میں دیکھیں یہ اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پہ جو بڑے اہل علم ہے, جیسے کہ آپ کہہ سکتے ہیں اپنے والد صاحب سے کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے, کیونکہ ان کی خاص فضیلت حدیث میں ثابت ہے کہ وہ یعنی والد صاحب کی اپنے بیٹے کے حق میں یا بیٹی کے حق میں دعا رد نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو ان لوگوں سے ہم ایسے دعا کرا سکتے ہیں, لیکن عادت بنا دینا کہ ایک پروفیشن, آپ نے دیکھا ہوگا ایک پروفیشن بن گیا کہ جی کہاں جا رہے ہو, جی مولوی صاحب سے دعا کرانے جا رہا ہوں, اور وہ لائن لگی ہوئی ہوتی ہے مولوی صاحب سے کے پاس کہ وہ ایک ایک کر کے جو نمبر آ رہا ہوتا ہے اور پھر وہ دعائیں کروائی جا رہی ہو. یہ پروفیشن نہ بنائے, مقصد یہ ہے. ٹھیک ہے, آپ اپنی ماں سے کہ ماں کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے وہ آپ کوئی بڑے متقی اور پرہیزگار عالم ہیں تو آپ ان سے ملیں کبھی, تو اور پریشان حالت آپ کبھی ایک آدھ دفعہ آپ کہتے ہیں کہ جی آپ میرے لیے دعا کیجیے گا. لیکن بہرحال کمال درجہ یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی اس پہ وہ کریں اور اس کو عادت نہ بنائیں. ایک آدھ دفعہ آپ نے اگر کسی سے کہہ دیا تو کوئی انشاءاللہ اس میں مسئلہ نہیں ہے. البتہ دم جو ہے وہ کسی بھی صورت میں آپ نے کسی سے نہیں کرانا اگر آپ نے اس فضیلت میں آنا ہے تو, کیونکہ یہ یسترکون جو ہے یہ باب استفعال ہے, اس میں طلب کا معنی پایا جاتا ہے, یعنی یسترکون کا مطلب ہے وہ دم طلب نہیں کرتے ہوں گے. البتہ دم طلب کرنا جائز ہے لیکن خلاف اولا ہے. افضل یہی ہے کہ دم خود کیا جائے, اور افضل یہی ہے کہ دعائیں بھی خود کی جائیں, الا یہ کہ جہاں پہ احادیث وغیرہ سے فضیلت ثابت ہے تو ون آف ایونٹس میں جو ہے وہ آپ کسی سے دعا کے لیے کہہ دیں. ٹھیک ہے, تو لیکن اس کے علاوہ آپ اس کو نہ پروفیشن بنائیں نہ اس کو آپ جو ہے وہ عادت بنائیں اپنی. جی سوال ہے کوئی اب یہاں تک؟ سوال ہے نارملی اپنے دوستوں سے کہنا, جی یہ نارملی جو اپنے دوستوں سے کہنا, نارملی میں اسی کے خلاف بول رہا ہوں کہ یہ نارملی کیوں, نارملی مطلب یہ کیوں ہے بار بار کہ آپ بیچ میں غیر اللہ کو بار بار لا رہے ہو. اب اپنے دوست کو کہہ رہے ہو نا, ہم تو ایسے لوگوں سے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو کہ نماز تک بھی نہیں پڑھ ہوتے اور نہ وہ خود نماز پڑھا ہوتا ہے, یعنی زبان پہ یہ بات چڑھی ہوئی ہے جی دعا کرنا میرے لیے. تو یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ صرف خاص اہل فضل ماں باپ ہو گئے, اور اسی طرح اگر کوئی حج کے لیے جا رہا ہے تو اس کو کہہ دیا. ایسے نہیں کہ ہر کوئی جو بھی حج کے لیے جا رہا ہے آپ اس کو کہتے جائیں جی دعا کرنا میرے لیے, ہر شخص کو آپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کرنا. نہیں, حج پہ جائے اور وہ متقی پرہیزگار بھی ہو اور ایک اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بھی ہو, ان لوگوں کے ساتھ آپ جو ہے وہ اس طرح اکا دکا آپ کر سکتے ہیں, لیکن اس کو معمول نہ بنایا جائے. دعاؤں میں یاد رکھنا ایسے کہہ سکتے ہیں, نہیں کہہ تو سکتے ہیں لیکن طریقہ صحیح نہیں ہے. میں وہی بتا رہا ہوں کہ یہ وہ دیکھیں, یہ جو بغیر حساب کی جنت میں داخل ہو رہا ہے یہ کوئی ہلکے لوگ نہیں ہیں, ان کی توحید بہت عمدہ اور پختہ ہے. تو لہٰذا میں نے وہی بتایا کہ غیر اللہ کا نام بھی کچھ بھی نہ آئے ان کے دل میں,
डायरेक्ट अल्लाह ताला से ताल्लुक हो, ये इनकी तौहीद जो है वो पुख्ता होती है। खुद अल्लाह से दुआएं करें, वैसा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब, जब मेरे बंदे मेरे बारे में पूछते हैं तो फइन्नी करीब, तो ये भी नहीं फरमाया अल्लाह ताला ने कुल ए नबी आप जवाब दीजिए, बल्कि कहा फइन्नी करीब, बेश अल्लाह ताला ने डायरेक्टली जवाब दे दिया कि जब बंदे मेरे बारे में सवाल करते हैं फइन्नी करीब, बेशक मैं करीब हूं। तो अल्लाह ताला करीब है, उजीबु दावत दाई इज़ा दआन, मैं लोगों की दुआओं को सुनता हूं, क्यों नहीं सुनेगा अल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने इबलीस ने अल्लाह ताला से गुजारिश की, बदतरीन मखलूक है वो, उससे गुजारिश की अल्लाह ताला मुझे क़यामत तक मोहलत दे, अभी मुझे आग में ना फेंक, अभी मुझे सजा ना दे, मुझे क़यामत तक मोहलत दे। अल्लाह ताला ने उसकी भी सुन ली। अल्लाह ताला ऐसे मुशरिक की दुआ सुन लेता है जो मुसीबत में फंसता है और उसको अल्लाह के सिवा कोई याद नहीं आता। कुरान में मौजूद है कि ये मुशरिक जब इनकी कश्ती तूफान में फंस जाती है तो सब अपने माबूदान बातिला को और बुतों को छोड़ देते हैं और खालिस अल्लाह को पुकारते हैं। और जब खालिस अल्लाह को पुकारते हैं तो उस वक्त अल्लाह ताला उनकी दुआ को सुन लेता है। क्यों सुन लेता है पता है? मुशरिक की दुआ को अल्लाह ताला उस वक्त क्यों सुनता है? क्योंकि उस वक्त उसकी दुआ में जो इखलास और यकीन होता है कि उस मुशरिक की दुआ में उसको बिल्कुल 100% श्योर होता है कि इस मुसीबत से अब मुझे न लात बचा सकता है, न उज्जा कोई, या न कोई नबी, कोई नेक आदमी, कोई भी नहीं बचा सकता है तो सिर्फ अल्लाह की जात बचा सकती है। उसको यकीन होता है और उसमें इखलास भी बहुत होता है कि अल्लाह इतनी मुसीबत में फंसा हुआ हूं, तू ही मुझे निकाल सकता है, और खालिस होकर अल्लाह ताला की तरफ दुआ करता है। तो जब इतनी इखलास के साथ और इतने यकीन के साथ दुआ जब दिल से निकलती है अल्लाह ताला सुनता है उसकी, एक मुशरिक की भी सुन लेता है। तो भाई हम क्यों नहीं सुनेगा अल्लाह ताला हमारी? दुआ करते रहे, हो सकता है आपका टाइम ना आया हो सकता है इससे बेहतर चीज अल्लाह ताला ने आपको देनी हो। जी सवाल था आपका। सवाल है कि क्या गुनाह रुकावट बन जाते हैं दुआ की कबूलियत में? जी हाँ, सलफ के अकवाल मौजूद हैं, कोई हदीस तो मौजूद नहीं है, अलबत्ता सलफ के अकवाल मौजूद है कि अपनी दुआ की कबूलियत की उम्मीद ना रखो जब तुमने अपनी दुआ का रास्ता गुनाहों से रोक दिया है, यानी गुनाहों से अपनी दुआ बंद कर दी है। तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसा है कि यानी अगर मुशरिक भी आम हालात में अल्लाह ताला से दुआ करे तो उसकी दुआ अल्लाह ताला की मर्जी है। वैसे अल्लाह ताला ने जो हमें असबाब बताए हैं वो अल्लाह ताला नहीं सुनता, लेकिन जब खालिस और यकीन के साथ निकलती है तो अल्लाह ताला सुनता है उस दुआ को। तो ये है कि गुनाह जो है वो बीच में आते हैं, यानी गुनाह से ना इल्म आता है और ना ही दुआएं कबूल होती हैं। इसी तरह जो है वो दुआ की कबूलियत में रुकावट, सबसे बड़ी रुकावट ये भी है कि हराम रिस्क कमा रहा है। एक बंदा जो हराम रिस्क कमाता है उसकी दुआ भी कबूल नहीं की जाती। ठीक है, तो यस्सर कून पे हमने बात कर ली कि दम तलब करना ये खिलाफ औला है, जायज है लेकिन खिलाफ औला है। सबसे बेहतरीन अल्लाह पर तवक्कुल ये है कि खुद दम किया जाए। सवाल है कि दुआ मगफिरत और शिफा के लिए भी दुआ का भी ना कहें। हाँ, आदत मैंने वही बताया, एक कायदा आपको बता दिया, एक प्रिंसिपल बताया कि इसको दूसरों को ये कहना, चाहे जो भी दुआ हो, चाहे मगफिरत की हो, चाहे जन्नत की हो, चाहे जहन्नुम से बचने की हो, जो भी दुआ हो, इसको अगर दूसरों से करनी है तो ये आदत ना बनाई जाए, आदत ना बनाई जाए। हम ऐसे नहीं देखते कि अफजल सहाबा अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ रहे हैं और कह रहे हैं अल्लाह के नबी हमारे लिए दुआ कीजिए। आराबी आ रहा है, बद्दू आ रहा है, कुछ दूसरे सहाबा आ रहे हैं, लेकिन जो अकाबरीन और अफजल तरीन सहाबा हैं उनसे हमें ऐसा नहीं मिलता। ये शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं इस बारे में
شروع میں مجموع الفتاوی میں ہی پہلی جلد میں ہے جہاں پہ انہوں نے توسل کا یعنی وسیلے کا ذکر کیا. وہاں پہ یہ بات ذکر کی کہ اکابرین صحابہ جو ہے وہ ان کا معمول یہ نہیں تھا کہ ایک دوسرے سے کہتے یا یہ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنے عادت نہیں تھی ان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جا کے بار بار دعا کروائیں. یا ابو بکر صدیق اور عمر عثمان علی ہمیں نہیں ملتا کہ علی نے کہا ہو یا ابو بکر نے کہا ہے اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا کیجیے. تو یہ جو ہے وہ ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, باقی انشاءاللہ اس کو نیکسٹ کلاس میں آگے اس حدیث کو ہی کنٹینیو کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت